لوگوں کو اسی بات کی حیران کیا کہ یار یہ گناہ بھی کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ دو نمبری بھی کر رہا ہے، چلاکی بھی کر رہا ہے، سب کا حق بھی مار رہا ہے، لیکن یہ عیش و عشرت سے جی رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ بھئی اس کی یہی وجوہات ہے نا کہ وہ اسلام سے دور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسے انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ بابے فقیروں صوفیانہ ازم پر بہت یقین رکھتے ہیں. ان کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے بابوں سے، اپنے دیوتاؤں سے، جھوٹے خداؤں سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ شیطان ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ شرک اور بڑھے. جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ان کی دعا کو، ان کی حوث کو، ان کی حرص کو پورا کرتا ہے تاکہ ان کا بابوں پر اور جو ہے وہ یقین بڑھ جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چور ڈاکو اور یہ جو بڑے بڑے جو مجرم ہوتے ہیں، ان کا ان صوفیانہ جو علم ہے، ان کے اوپر اپنے پیر و مرشد پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، اور یہ ان جو بابوں کو بہت مانتے ہیں. ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن جی سے دوری، بس قرآن جی سے دوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسانوں سے جا کر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. یہ نا رب سے جو ان کو نا امیدی ہے، اور یہ جو بتوں سے ان کو امید لگی ہوئی ہے، اس سے اور بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ بت یہی ہے نا. زمانہ جاہلیت میں جو کافر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ایک خدا کو نہیں مانتے تھے؟ وہ ایک خدا کو مانتے تھے. جو عزا اور حبل ہے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا یہ چیلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نوکر چاکر ہیں، تو اس لیے ہم ان سے دعا کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں. بقایا وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے. یار اللہ کی قسم ہے میں یہ کام نہیں کیتا، اللہ کی قسم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. وہ اسی رب کو مانتے تھے، ان کو پتا تھا خدا ایک ہے. لیکن وہ جو آگے انہوں نے مکہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے نا، وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں یہ نیچے بندے ہیں، یہ چیلے کا لفظ استعمال ہوئے، چیلے نوکر کو کہتے ہیں، غلام. تو ہم ان سے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں اور یہ ہماری جلدی سن لی جاتی ہے. تو اسی طرح آج کے دور میں ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو سجدہ وغیرہ تو نہیں کرتے. آگے سے یہ روش اختیار کی جاتی ہے کہ جی ہم ان کو سجدہ تو نہیں کرتے، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا کرے. بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے. اقبال کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں، علامہ اقبال جو ہمارے ڈاکٹر اقبال، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جو تمہارے خدا سے نہیں ہوتا، جو تم ان سے مانگ رہے ہو؟ کون سا ایسا کام ہے جو تمہارا پروردگار نہیں کر سکتا؟ ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. سورۃ اخلاص جو ہے یہ پوری جو وہ اسی بات پر منحصر ہے. یہ چور ڈاکو ہوتے ہیں نا، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نعمت کے اندر جا رہے ہیں، ہم بھی ایسے پیر بابوں کے پاس جائیں گے تو ہم بھی ایسے عیش و عشرت میں رہیں گے. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ ان کو شیطان عطا کر رہا ہے یہ چیزیں، تاکہ ان کا شرک پر اور یقین جو ہے وہ پکا ہو جائے، تاکہ ان کے دل کے اندر ایک کالا نشان جو ہے وہ پکا ہو جائے. اور پھر اس ایک انسان کی وجہ سے جو ہوتے ہیں، وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اور لوگوں کو ورگلاتا ہے، اور جو شیطان کے شکنجے میں پھنس چکا ہوتا ہے وہ پھر اپنے جیسے اور ساتھی بھی پیدا کر لیتا ہے. انسان کی کمزوری یہی ہے نا، زر زن اور جو ہے وہ جگہ زمین وغیرہ جو ہے. تو انسان کے اندر سے صرف جو ہے نا یہ عورت اگر ختم ہو جائے نا، عورت کا پیار جو ہے، تو عورت جو ہے یہ اس جھوٹی محبت سے چھٹکارا حاصل کر لے نا، تو اس کے آگے جو ہے وہ بہت بڑی دنیا جو ہے وہ اس سے روشناس ہو سکتا ہے، ایک عظیم دنیا سے. اور اس عظیم دنیا کا جو نظارہ ہے نا، وہ بعد میں اس دنیا میں واپس لانے کے لیے جو ہے نا وہ جن کے اس کے دل میں پھر دوبارہ اس دنیا کی جو ہے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی. صرف ایک جو جھوٹی محبت ادھر آ کے ہمیں دنیا کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، اس دنیا میں، حالانکہ یہ جو دنیا یہ عارضی ہے، خواب ہے، لیکن انسان ادھر آ کر مادی طور پر، حالانکہ مٹی کا بنا ہے نا، تو وہ پھر مٹی کے ساتھ لالچ کرتا ہے. حالانکہ جو آنے والی دنیا ہے، جو اگلی دنیا آخرت، وہ نہ مرنے والی ٹائم ٹریول، یعنی کہ ادھر تو وقت چل رہا ہے نا، ادھر وقت نہیں ہوگا.
جیسے آئنسٹائن تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ ہر چیز کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی ہوتی ہے. لمبائی چوڑائی اور موٹائی ہوتی ہے. جس طرح ایک کمرہ ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے، اونچائی ہوتی ہے، اور اس کی لمبائی ہوتی ہے. چوڑائی، اونچائی اور لمبائی اسے کہتے ہیں نا، چوڑائی، لمبائی اور موٹائی. جس طرح ہے کوئی لوہے کا پائپ ہے یا پلاسٹک کا پائپ ہے، اس کی ایک چوڑائی ہوگی، پھر موٹائی ہوگی اور پھر لمبائی ہوگی. مستطیل اینٹ وغیرہ دیکھ لیں، اس کی چوڑائی ہوگی، موٹائی ہوگی، لمبائی ہوگی. لیکن ان ساری چیزوں سے ایک جو وقت ہے نا، وہ بھی ہے. وقت کو جب انسان کراس کر جاتا ہے نا، تو پھر اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ ایسے پیدا نہیں ہوتی، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم یعنی کہ تقدیر لکھنے والی جو قلم ہے نا، جو تختی ہے، تختی کے اوپر جو قلم ہے جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح معراج شریف پر گئے ہیں تو وہ ٹائم ٹریول ہی تھا. وقت کی رفتار ہے نا. اللہ کلی شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ایسے سائنسی تجربوں سے، ایکسپیریمنٹ سے پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے دل کے اندر جو ہے وہ پکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ضروری ہے. یہ جھوٹے خداؤں، جھوٹے باباؤں، جھوٹے مرشدوں، رہنماؤں کی محبت دل سے نکال کے ڈائریکٹلی سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ایسے حاصل نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت میں بھی رہے اور روحانی علم بھی حاصل کرے. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو وہی حال ہوگا کہ نہ تو خدا ہی ملا، نہ ہی مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. آخرت میں بھی آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہوگا، جنت نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے نا، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. سامنے اسٹریٹ، سامنے منزل نظر آ رہی ہے. تو اس کے اندر کوئی بھی گلی بند نہیں ہے کہ آپ اس راستے میں گئے، اس کے آگے گلی بند ہے، نہیں، ادھر ہی جائے گی. آپ کے دل میں سچا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، انرجی پیدا ہونی چاہیے. انرجی آپ کے اندر تب ہی پیدا ہوگی جب آپ کے اندر ہدایت کا راستہ جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی طلب پیدا ہوگی. پہلے میں بتایا تھا کہ طالب اور مطلوب جو ہوتا ہے نا، طالب مطلوب کے پاس کیوں جاتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ طالب جو ہے مطلوب کے پاس کیسے جائے گا. اب اس کے اندر انرجی ہوگی تو وہ اس چیز کے پاس جانے کی طاقت رکھے گا نا. ایک انسان کو پیاس لگی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے 1 کلومیٹر آگے جو ہے وہ پانی ہے، تو اس پانی کے لیے سر توڑ کوشش کر دے گا اس کلومیٹر آگے جانے کے لیے، کیونکہ اسے پیاس لگی ہوئی ہے نا. اب ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہ تم جو ہے وہ اتنا سفر کراس کرو گے یا تم تیسری منزل پر جاؤ گے، تو وہاں پر نا ایک فریج کے اندر پلیٹ پڑی ہوئی ہے چاولوں کی، تو اسے اٹھا کے لے آنا تو وہ تمہاری بھوک مٹ سکتی ہے. تو وہ انسان تیسری منزل پر جانے کے لیے سر توڑ کوشش کر دے گا. اسے پتہ ہے کہ ادھر اگر میں نہ گیا تو مجھے ادھر بھوکا مرنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، اس کے لیے انرجی ہوتی ہے نا، انرجی اسی چیز کا نام ہوتا ہے جسے ہم انرجی کہتے ہیں. وہ انرجی یہی ہے، جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی نا، تو پھر تمہارے اندر وہ انرجی پیدا ہوگی جس سے تمہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی، تمہارے آگے کشف کھولیں گے، تم کو اس چیز کا صحیح پتہ چلے گا کہ حق کا راستہ کیا ہے. ابھی تم شک کی بنیاد پر ہو نا، ابھی تمہارا ایمان پکا نہیں ہے، شک کی بنیاد ہے تمہارے اندر. تم سوچتے ہو کہ یار نماز پڑھنے جانے کا کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت میں شاید نماز پڑھنے کا مین جو پلیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ نیک کام کیے جائیں، چوری چکاری نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے. وہ تو میں ویسے بھی نہیں بولتا، تو نماز جو ہے نا وہ چاہے نہ ہی پڑھو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ، سوری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو سورۃ بقرہ کی دوسری آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی کا ذریعہ ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ آنکھ، کان، ہاتھ، زبان اور ناک، ان 5 حصوں کے علاوہ جو چیزیں ہم ان 5 حواس کے علاوہ محسوس نہیں کر سکتے، ان 5 حصوں سے ان کے علاوہ جو دنیا ہے ان پر جو یقین رکھتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہدایت کی رہنمائی ہے. اور جو نماز پڑھتے ہیں،
دیکھیں نا سورۃ بقرہ کی بھی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ نے آگے کیسے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا؟ آپ کو اس دوسری آیت کو پڑھنے کے بعد ہی اگر گھنٹہ ہو گیا ہے، آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، تو اگر آپ نماز پڑھنے چلے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صحیح واقعی ہدایت جو ہے اس کی تلاش ہے۔ اگر آپ نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہدایت کی تلاش نہیں ہے، آپ صرف یہ ٹائم ضائع کر کے ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا ہوئی ہے آپ نے، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اس زمانے کی قسم انسان بہت خسارے میں ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ یہی خسارہ ہی ہے کہ آپ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ آخر میں جب اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی کیا لے گئے؟ کچھ بھی نہیں، خالی، تو بھی کیا فائدہ؟ جس طرح آپ نے بڑے بڑے جو کمپنیز دیکھی ہیں ان کے باہر مین گیٹ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار ہے بندہ ویلا کدھر آ گیا، وہ تو پر ہی باہر میں بھیج دو، بھائی تو کدھر آ رہے ہیں، باہر چلا جائے، وہ اس طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو بھئی آپ لوگ بہت خسارے میں ہو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سچے سیدھے راستے پر چلائے، انشاءاللہ جلد ہی چلائے، آمین ثم آمین۔ جو میں نے آپ کو میرے منہ سے غلط بات نکلی ہے وہ معاف فرمائیے گا، سب میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے یہ باتیں کی ہیں، تو اگر کوئی غلط اور جو بری بات لگی ہے وہ تو مجھے معاف کریے گا، بہت مہربانی۔